برس سے تیری ماں کے پیٹ میں ایک خون کی بوتل لگا رکھی ہے جو ماں تجھے خون دیتی رہتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اپنے معاشرہ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے دوست ملے، مجھے لوگ ملے کہ فلاں موقع پر حادثہ ہوا اور فلاں شخص نے مجھے خون دیا، میرے بیٹے کو خون دیا، میرے بھائی کو خون دیا یا مجھے خون دیا، اب ساری عمر اس کی میں خدمت کروں گا۔ اور جس نے ایک خون کی بوتل دے دی اس کے بارے میں تو خیال ہے کہ یہ میرا بڑا وفادار ہے، میں اس کی ساری عمر نوکری کروں، خدمت کروں۔ اس نے بوتل دی، اچھا کیا، لیکن بھائی جس ماں نے اپنے پیٹ میں تجھے ہمیشہ خون کی بوتل لگائے رکھی، اس ماں کی خدمت کا کتنا حق ہے؟ اس کے لیے ہم کتنی نرمی کریں گے، اس کے لیے کتنی وفاداری کریں گے، اس کے لیے کتنا سلوک کریں گے۔ میں بات تو اسی کی سنانا چاہتا ہوں، صرف واقعہ ذہن میں آیا، اب کو سمجھ آئے گی۔ حلیمہ بی بی میرے نبی پاک کی جننے والی ماں نہیں ہے، حضور کی مائیں تین بڑی مشہور ہیں، ٹھیک؟ میں یہاں ایک ماں ہے آمنہ جس نے آپ کو جنا، ایک ماں ہے حلیمہ جس نے باقاعدہ دودھ پلایا، ایک ماں ہے فاطمہ بنت اسد جس نے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں خوب خدمت فرمائی۔ یعنی میں نے تینوں کیفیات عرض کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ اب ماں ہے ایک تو جننے والی، اس ماں کا بھی میرے نبی نے 6 سال کی عمر میں حق ادا کیا۔ ہم تو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں، مگر میں نے جو پڑھا علامہ صاحب کے علم میں ہے، علامہ صاحب کے علم میں ہے، ہمارے بہترین عالم دین جناب مولانا عبدالرزاق بارہا دفعہ بیان کیا ہوگا، میرے عزیزم یاسر صاحب، دیگر جتنے علماء تشریف فرما ہیں، پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، سنایا بھی ہوگا، لیکن میں جو سمجھا ہوں عمر 6 سال ہے، عمر میرے نبی کی ظاہری 6 سال ہے، اماں کا انتقال ہے، ایک عورت ساتھ ہے جس کا نام ام ایمن ہے، راستہ ہے، مسافر ہیں، مقام ابواں ہے، اللہ نے اس وقت اس حال میں آپ کی ماں کو جدا کر لیا۔ یہ 6 سال کا یہ میرا پاک نبی جو اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس وقت اس عمر میں بھی اپنی ماں کی قبر خود تیار کر رہا۔ کیا ہم نے کبھی ایسا خیال کیا کہ ماں کو قبر میں اتار دیں؟ قبر تیار کرنا تو بڑی بات ہے، غار ڈھونڈی گئی، اماں کو رکھا گیا، پھر پتھر اٹھا کر لائے گئے اور دہانہ بند کر دیا گیا، اور نم والی آنکھوں سے ماں کو سلام کر کے میرا نبی جدا ہو گیا۔ ورتے وقت بوقت وفات جناب رسول کی ماں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سینے پر لٹایا، ایک ہاتھ اپنے بیٹے کا پکڑا، ایک ہاتھ ام ایمن کا پکڑا، کہا ام ایمن، میں اپنی بولی چاخنا پہ عام شام ہے، یہ ہماری بولی کا لفظ ہے، عام شام، عام سے مین امانت، شام سے مین محبوب، اے میرا بہت پیارا ہے۔ یہ عام شام کا لفظ جو تھا، یہ اس کے معنی پر غور کرے تو شام کا معنی ہوتا ہے محبوب، اور عام یہاں امانت سے ہے۔ عام شام ہم بھی کہا کرتے تھے بچپن میں، اور تو لفظ ہی ختم ہو گیا، لوگوں نے پنجابی نہ پتہ ہی نہیں ہے، نہ لے امانت دے دھیان کرنا لے وقت گئے۔ امانت کے دھیان کرنے والے، امانت کی پاسداری کرنے والے، یعنی وہ لوگ چلے گئے تو ہم اس وقت ہمارے لوگ کہتے تھے عام شام، یعنی یہ میرا پیارا ہے، یہ تیری امانت، یہ تو حفاظت کرنی ہے۔ اماں نے بھی وہی لفظ کہے بی بی سیدہ سے، تو پھر اس وقت آپ کہہ رہی تھی کہ یا محمد مجھے پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرا ناک قیامت تک گونجتا رہے گا، تیرا بیٹے کی شان ہوگی۔ فرمایا مجھے اس پر یقین ہے، بے شک میں تیری 6 سال کی عمر میں
تجھے رخصت کر رہی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے میرا نام قیامت تک گونجے گا، اس لیے کہ میں نے تیرے جیسا لائق بیٹا جنا، سبحان اللہ، پاکیزہ بیٹا جنا ہے، طیب اور طاہر بیٹا جنا ہے، جس کی مجھے میں پیٹ میں تو تھا تو مجھے نبیوں کی بشارتیں ملی کہ اے آمنہ ابشری، تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں عام بچہ نہیں ہے، یہ نبیوں کا تاج ور ہے جو تیرے پیٹ میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے نکلنا چاہتا ہوں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ کی والدہ یہ تو آمنہ بی بی ہیں، ایک اور والدہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، وہ کس طرح حضرت حلیمہ صاحب، ہاں جی حلیمہ بھی، میں ادھر گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے ٹائم کے اندر بھی رہوں، چونکہ علاقے میں ایک دو فتیدگیاں ہوئی ہیں، کوئی جنازے کا ٹائم بھی ہے۔ جب میں راستے میں آ رہا تھا تو مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ اتنے بجے جنازہ ہے تو حضور اس بات کا خیال کرنا۔ میں نے کہا انشاءاللہ، اب چونکہ اس بات کا بھی خیال ہے تو آپ لوگوں نے وہاں چونکہ جانا ہے جو یہاں کے رہنے والے ہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بڑی احتیاط میں بیٹھا ہوں۔ میرے سارے پیر بھائیوں، میرے بیلیوں، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب نبی کیا سمجھا رہے ہیں؟ احترام سمجھا رہے ہیں، پیار سمجھا رہے ہیں، حسن سلوک سمجھا رہے ہیں۔ مدینے والوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت عصا لے کر کمر جھکا کر حاضر ہوئی، اللہ کے نبی کی نظر رحمت پڑی، اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی مجلس سے نکلے، اس بڑی بی بی کے پاس پہنچے۔ آگے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے، سید الانبیاء نے اپنی چادر، جس کو قرآن کبھی مزمل کہتا ہے تو کبھی مدثر کہتا ہے، یعنی اس کے لفظ یعنی مدثر ہے تو حضور کا یہ نام، یعنی چادر اوڑھنے والے، مزمل کمبل اوڑھنے والے، وہ کمبل اور وہ چادر جس کا تذکرہ قرآن پاک میں اور اللہ اپنے نبی کی محبت کے انداز میں فرما رہا ہے، اس چادر کو میرے نبی نے بچھا دیا اور وہ بی بی بیٹھ گئی۔ تو غور کرو، میں اس دا ایک اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں۔ ہم سب لوگ جب کبھی باہر موقع ملتا ہے، یہاں تو تھوڑا کم ملتا ہے، یہاں تو چونکہ ایسا کم ہوتا ہے، تو جب کوئی عمرے پر گیا، حج پر گیا تو لیٹ آیا تو گلیوں میں صفیں بننے لگ گئی، تو میں نے اس وقت بڑے بڑے دوستوں کو دیکھا کہ وہ اپنی چادر نہیں ڈالتے، سب کی اندر کی دنیا کہہ رہی ہوتی ہے جو محبوب صلی میں بغیر مبالغہ کہہ رہا ہوں، ہر بندے کی نظر ہے بے دعا چادر پاوے تے اس تے کھلویے اپنی چادر میرے نہ سکا۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے چادر بچھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر میرا رسول جس کی چادر کی یہ شان ہے وہ اپنی اماں کے قدموں میں بچھا رہے ہیں۔ ہم تو اپنے لیے ایسا نہیں کرتے، نہ کر سکے، بلکہ اب وہ بی بی آپ سے پیار بھی کرتی، آپ کو چھوتی بھی صحیح، آپ کی زلفوں کو ہاتھ لگاتی، آپ کو تھپکیاں دیتی، صحابہ حیران تھے۔ آخر وہ بی بی چلی گئی، حضور اس کی پشت انور دیکھتے رہے۔ جب وہ اجل ہو گئی، ہمارا نبی پیچھے آئے تو غلاموں میں بیٹھے، تو اب انہوں نے پوچھا حضور ایڈی کرما علی کیڑی آئی جیندی پارو تو سائیں چادراں بچھائی۔ یہ حضور کون بھائی ہے جس کے سید الانبیاء جس کے لیے چادر بچھائے اور ایک کونے پر ہو کر بیٹھے اور اس کو جمع کر کے بٹھائے اس کو، اور آپ ایک سائیڈ پر ہو کر بیٹھے۔ مختصر کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ وہ میری ماں ہے جس نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا۔ تو جس ماں نے دودھ پلایا اس کی قدر کی، اور جس ماں نے جنا اس کی قدر کی۔ میرے پاس 2 منٹ ہیں، 2-3 منٹ، اس میں میرا دل کر رہا ہے کہ میں تیسری اماں کا بھی ذکر کروں، جہاں سے میں